السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جاب انفارمیشن۔ اچھا جی، آج ہم بات کریں گے جو پوسٹ آرن اور مڈ وائف کونسل میں جو 1 ایئر اسپیشلائزیشن کے جو ایڈمیشن UHS کی جانب سے جو اناؤنسمنٹ ہو چکے ہیں، اس کی لاسٹ ڈیٹ بھی اور ریکوائرمنٹ جانیں گے آپ نے۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر فرسٹ ٹائم تو آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لینا اور گھنٹی کے بٹن کو آن کر لینا تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پر پہنچ سکے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کے جو ایڈورٹائزمنٹ کی طرف ہے کہ کیا اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ تو آپ نے گوگل کروم براؤزر کے سرچ بار میں UHS لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے UHS کی ویب سائٹ پر آ جانا ہے۔ اس کے بعد ہی آپ نے اپنا اکاؤنٹ لاگ ان کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے نیچے آنا ہے۔ نیچے آنے کے بعد سب سے پہلے جو لکھا ہوگا پوسٹ RN BS نرسنگ 2 ایئر ڈگری پروگرامز، جنہوں نے پہلے جو 2 ایئر ڈگری پروگرامز کیا ہوا تھا نرسنگ میں یا مڈ وائف میں، تو ان میں جو آپ اب بی ایس پروگرام کروایا جاتا ہے، اس لیے انہوں نے اب یہ نیو ڈگری پروگرام 1 ایئر کا رکھا ہوا ہے کہ تاکہ جو پرانے کینڈیڈیٹ ہیں اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی 1 سال کا ڈپلومہ کر کے BS ڈگری پروگرام کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے تقریباً ان کے اسکیل کے برابر ہو جائے، سیم ٹو سیم۔ اس لیے انہوں نے پرانے کینڈیڈیٹس کے لیے یہ ڈگری پروگرام اناؤنس کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں اس کا ایڈورٹائزمنٹ کیا ہے۔ پنجاب کے سرکاری نرسنگ کالج میں داخلے برائے پوسٹ RN BS نرسنگ 2 سالہ پروگرامز۔ تو اس کے بعد یہ ٹوٹل 11 کالجز ہیں جس میں یہ سیٹیں اناؤنسمنٹ انہوں نے کی ہیں۔ سب سے پہلے پوسٹ گریجویٹ کالج آف نرسنگ پنجاب لاہور میں 100 سیٹیں، کالج آف نرسنگ علامہ اقبال میڈیکل کالج نا ہاسپٹل لاہور میں 50۔ تو اس کے بعد راولپنڈی میں فیملی ہاسپٹل راولپنڈی، اس میں بھی 50 رکھی ہوئی ہیں، اور کالج آف نرسنگ نشتر ہاسپٹل ملتان میں اس میں بھی 50، کالج آف نرسنگ سرگنگا لاہور اس میں بھی 50 انہوں نے۔ تو اس کے بعد کالج آف نرسنگ DHQ ہاسپٹل مظفر گڑھ، اس میں انہوں نے 20 سیٹیں اناؤنس کی ہیں مظفر گڑھ میں۔ نرسنگ کالج ہاسپٹل ٹیچنگ ہاسپٹل سیالکوٹ، اس میں انہوں نے 50 کی ہیں۔ اس کے بعد میو ہاسپٹل میں جو لاہور کا ہے اس میں 50، رحیم یار خان میں 30، ڈیرہ غازی خان میں بھی 50، اور کالج آف نرسنگ قائد اعظم میڈیکل کالج بہاول کوٹوا اس میں ہے بہاولپور میں، اس میں بھی 50۔ ٹوٹل سیٹیں جو وہ 550 سیٹیں ہیں۔ اس کے بعد نوٹ کر لیں خواتین اور مرد کے لیے سیٹوں کا نتائج 50-50 ہو 50-50 ہے۔ تاہم اگر مرد اور امیدوار کے مختص اور 50% نشستیں میرٹ پر نہ ہو سکیں تو باقی مانند خالی سیٹیں پر خواتین امیدوار کو داخلہ دیا جائے گا۔ ان کا کہنے کا مطلب کہ مرد اور خواتین دونوں کی جو سیٹیں ہیں وہ 50-50 پر ڈیوائڈ ہوں گی۔ اگر تو فیمیل کی جو سیٹیں ہیں 50% میں سے اگر کوئی سیٹ رہ جاتی تو وہ جو میل خواتین کینڈیڈیٹ ہیں ان کو وہ سیٹ پرووائڈ کر دی جائے گی۔ اسی طرح اگر میل کی ہوگی تو فیمیل کو کر دی جائے گی، یہ انہوں کا کہنا ہے۔ دوسری بات اہلیت درخواست مندرجہ شرائط کی پوری کرنے کی صورت میں اہل تصور ہوگا۔ جنرل نرس میں جنہوں نے جو 2 ایئر نرسنگ پروگرام کیا ہوا ہے، جو پرانے کینڈیڈیٹس ہیں، اگر تو ان کی ڈگری میں جو پروگرام میں 60% نمبروں کے ساتھ ڈپلومہ جو پاکستان نرسنگ اینڈ مڈ وائف کونسل اسلام آباد میں باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ ہو تو پھر وہ اس میں اپلائی کر سکتا ہے۔ تو خواتین امیدوار میں کم سے کم 60% مارکس ہونے چاہیے اور پنجاب نرسنگ مڈ وائف کونسل میں رجسٹرڈ ہو۔ مرد امیدواروں کے لیے مڈ وائف کے متبادل طور پر کم سے کم 60% نمبروں کے ساتھ 1 سال پوسٹ بیسک اسپیشلسٹ ڈپلومہ اور پنجاب نرسنگ کونسل سے رجسٹرڈ ہو۔ درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ تک کم سے کم 2 سال کی باقاعدہ سرکاری ملازمت کا ہونا لازمی ہے۔ ہاں، یہ تو تمام کینڈیڈیٹس کا آلریڈی ہو چکے ہوں گے، کیونکہ یہ انہوں نے کہا کہ جو ایکسپیرینس ہے وہ 2 سال کا لازمی ہونا چاہیے۔ درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ سے قبل مسلسل 3 برس کے دوران سرکاری یا نجی شعبے میں کسی ڈپلومہ ڈگری پروگرام میں داخلہ یا ترتیب حاصل نہ کی ہوگی۔ اگر تو آپ کا جو پروگرامز ہے ابھی ختم ہوا اور آپ 3 برس کے آپ نے اس میں جو بھی اس طرح امیدوار کی زیادہ سے زیادہ عمر 55 سال ہوگی۔ جو 55 سال کے کینڈیڈیٹ وہی اپلائی کر سکیں جن کا تعین درخواست جمع کرانے کے آخری طریقے کے مطابق کیا جائے گا، اور 55 سال سے زیادہ عمر میں کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی۔ امیدوار کا صوبہ پنجاب کا کسی بھی ضلع کا ڈومیسائل ہونا لازمی ہے۔ پنجاب کے کینڈیڈیٹ ہی اپلائی کر سکتے ہیں اور 55 سال آپ کی ایج ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہ انہوں نے کہا کہ جنرل نرسنگ مڈ وائف کی مجموعی نمبر خواتین کے لیے جنرل نرس مڈ وائف کے متبادل
سالہ اسپیشلائزیشن کے مجموعی نمبر مردوں کے لیے حاصل کردہ نمبر کل نمبر ملٹیپلائی 150. یہ دیکھ لیجیے، یہ بھی آپ نے یہ نیچے آپ نے کسی قسم کا آپ اور اس کی درخواست فیس جو ہوگی وہ 2000 ہوگی. آپ نے وہ جمع کروانی ہوگی پنجاب بینک میں یا نیشنل بینک میں آپ نے جمع کروانی ہوگی. یہ دیکھ لیے. اور نیچے آپ نے یہ اور امیدوار یو ایچ ایس پورٹل کے ذریعے اپنی جوائننگ ریکارڈز کریں گے اور آن لائن رضامندی درج کریں گے، جن میں وہ درج ذیل میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں گے. ٹھیک ہے، آپ نے جب بھی میرٹ لسٹ لگے گی آپ نے اپنا کنسنٹ لازمی دینا ہے. آن لائن درخواست کا آغاز 12 جنوری 2026 سے ہوگا اور لاسٹ ڈیٹ اس کی 23 جنوری اور 2026 ہے. اس میں تقریباً انہوں نے 10-12 دن ہی رکھے ہوئے ہیں. اور اس میں انٹری ٹیسٹ ہوگا آپ کا جو 1 فروری کو 1 فروری کو ہوگا 10 AM ٹو 10 بجے سے لے کے 12 بجے تک ہے. ٹھیک ہے، اور میرٹ لسٹیں آپ کی ایک جو بھی ہے وہ انہوں نے نیچے مینشن کر دی کہ کب تک لگیں گی. ٹھیک ہے، اسی طرح جو یہ آپ نے سب کچھ پڑھ لینا. اگر داخلہ اہل ہوگا قابل واپسی سیکورٹی آپ کا، اگر آپ نے داخلہ لینے کے لیے قسم کی جو فیس دی ہے وہ واپس آپ کو نہیں دی جائے گی. ترتیبی مدت کے دوران وصول کی گئی تمام رقموں یا تنخواہوں واپس کرنا لازم ہوگا. ہاں، وہ کہہ رہے ہیں کہ داخلہ نااہل ہوگا قابل واپسی سیکورٹی رقم ضبط ہو جائے گی اور ترتیبی مدت کے دوران وصول کی گئی تمام رقموں یا تنخواہ واپس کرنا لازم ہوگا. ڈگری پروگرام کی تکمیل کے بعد طالب علم نرسنگ 3 سالہ کی مدت کے لیے سرکاری شعبے میں خدمات انجام دینے کا پابند ہوگا. اس مدت کے دوران غیر معمولی یا تعلیمی رخصت کے لیے درخواست دینا معجزہ نہیں ہوگا. اس ضمن میں ایک تحریری حلف نامہ جوائننگ کے وقت متعلقہ ادارہ محکمہ کو جمع کروانا لازمی ہوگا. وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کی آپ نے آگے تعلیم نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کو یہ رضامندی لازمی دینی ہوگی. تو چل